سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ تمہارے سورہ فاتحہ کا کوثر بھائی اور ان کے سارے روایتیں جو دنیا سے گزر گئے ان سب مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، المحمود بالنعم المرهوب بالنقم، تعزز بالجبروت وتقدس بالملكوت، والصلاة والسلام على الأول العجل الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين غضب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ صلوات۔ گرامی، ظاہر ہے کہ 12 محرم ہے اور سویم کا دن ہے شہداء کربلا کا، اور کل میں نے ایک سلسلے کو شروع کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا، لیکن پھر بعد میں مجھ کو خیال آیا کہ اب یہ ایام اور ایام اسیروں کے ہیں اور زینب کبریٰ کے ہیں یا سید سجاد کے ہیں، تو میں آج کی یہ مجلس امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ سورہ ہجر کی آیت ہے، آخری آیت ہے کہ اس میں رب العالمین، ترجمہ یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر اپنے رب کی، اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح کر اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ سجدہ گزاروں میں شامل کر، سجدے کو اپنی فطرت بنا لے، سجدے کو اپنی نیچر بنا لے، سیکنڈ بھی نہیں، فرسٹ نیچر بنا لے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کو اپنی فطرت قرار دے دے، وَاعْبُدْ، اور اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین کے دو معنی، اپنے رب کی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آ جائے یا تجھے موت آ جائے، آخری سانس تک عبادت کر یا اپنی عبادت کو مقام یقین تک لے جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آخری آیت 15واں سورہ ہے یہ۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں یہ کی ورڈز ہیں، فسبح تسبیح، ہم، سجدہ، عبادت، یقین، یہ 7 لفظ ہیں اس آیت کے اندر، ہم، تسبیح، سجدہ، عبادت، یقین، موت۔ عزیزان گرامی، یہ آیت سورہ ہجر کی اسلام کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں، اور وہ بھی مکے میں نازل ہوا، سورہ ہجر،
عہد نبوی میں مکے میں نازل ہوا، تو شان نزول کے حساب سے آیت مکی آیت ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کو اپلائی کریں تو یہ سید سجاد کی ذات ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حمد، سجدہ، عبادت، یہ سب کی سب سید سجاد کی ذات ہے۔ سجدوں کی بنیاد پر سید الساجدین ہے، عبادت کی بنیاد پر زین العابدین ہے۔ یہ اس آیت کا اپلیکیشن امام کی ذات پر پورا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لقب زین العابدین، زین العابدین، یہ لقب عبادت کرنے والوں کی زینت یا سردار، یہ لقب آپ کے اصحاب نے آپ کو نہیں دیا، یہ لقب آپ کے خاندان والوں نے آپ کو نہیں دیا، یہ لقب آپ کے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیا، یہ لقب اللہ کے رسول نے حکم الہی کی بنیاد پر عطا فرمایا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس تھے، سید الشہداء حسین ابن علی رسول کی لیپ میں گود میں تھے، کہا جابر اس میرے فرزند حسین کے فرزند ہوگا جس کا نام علی ہوگا، علی ابن الحسین ہوگا، مگر آسمانوں میں وہ زین العابدین کہلایا جائے گا، آسمانوں میں وہ زین العابدین کہلایا جائے گا۔ اب پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں، اور جب اللہ کا رسول یا امام یہ کہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں تو زمان و مکان کے پردوں کو اٹھا کر گویا میں دیکھ رہا ہوں قیامت کا دن ہے، اور انبیاء کی صفحے ہیں، اولیاء کی صفحے ہیں، صدیقین کی صفحے ہیں، رسولوں کی صفحے ہیں، اور آواز قدرت آ رہی ہے، اینا زین العابدین۔ زین العابدین کہاں ہیں؟ عبادت کرنے والوں کا سردار کیا ہے؟ تو انبیاء اپنی صفوں کو دیکھیں گے، رسول اپنی صفوں کو دیکھیں گے، اولیاء خدا اپنی صفوں کو دیکھیں گے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوگی کہ وہ بڑھ کر کہے کہ میں زین العابدین ہوں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں جابر کہ میرے حسین کا بیٹا علی بن حسین ان صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے جا کر کہہ رہا ہے کہ میرے رب اگر تیری مراد میں ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ زین العابدین کا لقب امام کو رسول نے بھی نہیں، رب العالمین نے عطا فرمایا، رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اب ایک بات اس مقام پر ہم طے کرتے تھے، عبادت کرنے والوں کی زینت یا سردار، ایک طرف کون کہے، یہ کون وٹنس کرے کہ یہ بندہ تمام مخلوق میں عبادت کرنے والوں کا سردار ہے؟ وہی کرے گا جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے، وہی کر سکے گا اس کو وٹنس کہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف یہ روایت میں سنا دوں پہلے، پھر میں نتیجہ نکالوں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد نماز میں مصروف تھے، جائے نماز پڑھتے، شیطان آیا، امام کو بہکانا چاہا، کوشش تو کی لیکن خود جانتا ہے اس بات کو، ایک سانپ، ایک اسنیک، ایک وائپر کی شکل میں آیا اور امام کو ڈسا، ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ کاٹا۔ غیران واحد کے لیے امام اس تکلیف کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اسی کا پوتا تھا، کیا کہنے، اسی کا پوتا تھا کہ حالت عبادت میں اگر اس کا تیر نکال دیا جائے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، اسی کا پوتا ہے۔ اور اس نماز کے لیے جو علی کی ہو یا علی ابن الحسین کی ہو، علی ابن ابی طالب کی ہو یا علی ابن الحسین کی ہو، کہ یہ وہ خو ہے، نماز یہ وہ عادت ہے، یہ وہ خو ہے کہ فطر بشر منتشر نہیں ہوتی، یہ وہ خو ہے کہ یہ وہ خو ہے کہ فکر بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی، بدن بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت
اشعار ہیں. ابھی تک تو آپ فضائل میں سن رہے تھے, نماز کی اشعار سنتے چلیں. نماز دائرہ زین العابدین کا ذکر ہے تو نماز کا بھی حوالہ آنا چاہیے. نماز مرد مسلمان کی مونس و یاور, یہی ہے نا, یا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. نماز مرد مسلمان کی مونس و یاور. نماز سینہ باطن میں موت کا خنجر, نماز سینہ باطن میں موت کا خنجر. نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر, نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر. نماز مرد مسلمان کی پاسبان ہوتی ہے, نماز نان جمی سے جوان ہوتی ہے. نماز نان جوی سے, جو کی روٹی علی کی, نماز نان جوی سے جوان ہوتی ہے. نماز نفس کی عزت ہے, اولیاء کی قسم. بہت سنتے ہیں علی کے, علی کے تمام فضائل بھی علی کی عبادت پر مبنی ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. نماز نفس کی عزت ہے, اولیاء کی قسم. نماز دین کی حرمت ہے, اوصیاء کی قسم. نماز دین کی حرمت ہے, اوصیاء کی قسم. نماز حسن شریعت ہے, انبیاء کی قسم. اب دیکھ رہے ہیں بتدریج اولیاء, اوصیاء, انبیاء. نماز نفس کی عزت ہے, اولیاء کی قسم. نماز نفس کی حرمت ہے, اولیاء کی قسم. نماز حسن شریعت ہے, انبیاء کی قسم. نماز قصہ وحدت ہے, کبریا کی قسم. نماز قصہ وحدت ہے, کبریا کی قسم. یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے, یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے. نماز ہو تو گیا وقت آنا. خوش ہوں کہ مومنی کو ٹرین کر کے جا رہا ہوں نعرے اور درود کے معاملات میں. جزاک اللہ. پڑھتا اور درود پڑھ دے محمد والے. تو پہلا مقدمہ پریفیس میں نے یہ قائم کیا آج کی تقریر کا کہ اس کے بندوں میں خالق قیامت سے لے کر آج تک, اور قیامت کائنات کی تخلیق سے, آدم کی تخلیق سے لے کے آج تک اور قیامت تک, یہ تو اس وقت پاپولیشن ہے 7 بلین, ورنہ کتنے ہوں گے, یہ ٹریلین سے بھی اوپر بات جائے. تو ٹریلینز انسانوں میں ایک بندہ جس کو رب العالمین زین العابدین قرار دے. ٹریلینز انسانوں میں ایک بندہ تو جس کو رب العالمین زین العابدین قرار دے. اب یہ روایت جو میں پڑھ رہا تھا اس کے بیچ میں نے ان باتوں کا ذکر کیا. امام نے کہا کہ میرے جب نماز میں تھے, چاہے نماز پڑھتے, شیطان نے آ کر امام کو بہکانا چاہا یا توجہ کو متوجہ کرنا چاہا. کل میں نے جنات کا ذکر کیا تھا. شیطان جنات میں سے, جنات شکلوں کو ایکوائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک نقطہ جو آج کے نئے مومنین عرض کرتا چلو کہ شیطان آگ پر خلق ہوئے. قرآن نے کہا خلقنا من مارج من نار, اور جب زمین پیدا ہوئی تو آگ ہی تھی, اس لیے پہلی مخلوق زمین پر شیطان جنات آئے, جن میں سے ایک شیطان تھا. اور کیونکہ ہائی ٹیمپریچر پر ٹھوس لکوڈ بن جاتا ہے, لکوڈ گیس بن جاتی ہے, اس لیے شیطان سالڈ فارم میں نہیں, گیسیس فارم کے اندر ہے. گیس کا کام ہے کہ جو انوائرمنٹ پاتی ہے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے, اس لیے جنات ہر قسم کی شکل بدل لیتے ہیں. کل میں نے ریشنلٹی پہ جنات کی بات کی تھی. تو عزیزان گرامی کو ناگ اور اسنیک کی شکل میں آیا, امام کو ڈسا, 17 بار تک ڈسا, مگر آنے واحد کے لیے تکلیف کی طرف امام متوجہ نہیں ہوئے اور بارگاہ الہی کے حضور رہے, اور اللہ کے سامنے رہے. اور پھر جب شیطان امام کو متوجہ نہیں کر سکا, ان کے رب کی طرف سے تو کہتا ہوا, شکست کھاتا ہوا بھاگا, انتا زین العابدین حقا, انتا زین العابدین حقا, بتحقیق آپ زین العابدین ہیں. اب میں اس نقطے کو کنکلوڈ کروں کہ اس کے بندوں میں کون عبادت کرنے والوں کا سردار ہے. یا تو وہ بتائے کہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہو, یا وہ بتائے جو عبادتوں سے بہکانا چاہتا ہو. تو اللہ کے نزدیک بھی زین العابدین, اور عبادت سے بہکانے والے کے نزدیک بھی زین العابدین. محمد والے محمد صلی اللہ
गिरामी जहाँ इमाम की दुआओं की किताबें हैं, सहीफ़ा कामिला, सहीफ़ा सज्जादिया, और तकरीबन 64 दुआएं बेसिक हैं, उसके बाद भी दुआओं को जमा किया गया। उसके साथ इमाम ने एक अहम तरीन सब्जेक्ट पर एक किताब लिखी है, और वो आज का बर्निंग टॉपिक भी है, और वो है ह्यूमन राइट्स। इमाम का पूरा एक रिसाला है हुकूक इंसानी के ऊपर। और बहुत अरसे पहले मैंने पाकिस्तान में इसका ट्रांसलेशन किया था, अभी 2 मरतबा इसको 10 साल के वक्फे में इसको मैंने प्रिंट भी करवाया था ह्यूमन राइट्स के ऊपर। 51 हुकूक इमाम ने उसमें बयान किए, 51 राइट्स। और इंसान की निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, इंसान की सोशल लाइफ, इंसान की फैमिलियल लाइफ, और बहुत सारे इंसान की ज़िंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं, पड़ोसियों के साथ सलूक, वालिदैन के राइट्स, बच्चों के राइट्स, ज़ौजा के राइट्स, उसी में आमाल के राइट्स, इंसान जो अमल अंजाम देता है, नमाज, रोज़ा, इसके हक़, उसी में मकाम पर जाकर इमाम कहते हैं सलाम करने का हक़। हम समझते हैं कि सलाम फेंक के मार दिया, हाँ, या कंधे को उचका दिया, या हाथ का इशारा कर दिया, मगर इमाम कहते हैं कि जिसको तुम सलाम करते हो उससे तुम 3 अहद पैमान कर लेते हो। जिसको तुम सलाम करते हो उससे 3 अहद करते हो। सलाम अलैकुम आपने कहा, गोया उसको आपने ये 3 वादे किए। पहला वादा कि तेरा माल मेरे हाथों से महफूज है, दूसरा वादा तेरी जान मेरे हाथों से महफूज है, तीसरा वादा तेरी इज्जत व आबरू मेरे हाथों से। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, इसके पीछे ये मीनिंग्स हैं। सलाम अलैकुम, एक सलाम, तेरा माल महफूज, तेरी जान महफूज, तेरी इज्जत व आबरू महफूज। मगर सलाम का कैसा भी मैसेज हो, इस्लामिक फिलोसफी पे बात हो रही है मेरी, हिकमतों पे बात हो रही है, सलाम का कैसा भी मैसेज हो, मगर फिर भी सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है, मगर जवाब सलाम वाजिब है। इसमें फलसफा क्या है, हिकमत क्या है? अगर किसी ने बिगिन विद, इब्तिदा करके आपको सलाम किया और आपको ये मैसेज दिया कि तेरी जान को कोई खतरा नहीं, तेरे माल को कोई खतरा नहीं, तेरी इज्जत व आबरू को कोई खतरा नहीं, उसने आपको ये मैसेज दिया, और अगर जवाब में आप खामोश रह जाएं, यही मैसेज आप उसको पलटाएं, तो आप उसके दुश्मन करार पाएंगे। इसलिए सलाम सुन्नत करार पाया, जवाब सलाम वाजिब करार पाया। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है फिलोसफी इस्लाम की। एक मकाम पर जाकर दुआ में इरशाद फरमाते हैं, देखिए साइकोलॉजी की तालीम देखें, इरशाद फरमाते हैं इमाम कि ए मेरे रब, जितना मेरा मर्तबा अपनी मखलूक की निगाहों में बढ़ा, ज़्यादा कर, उसी कदर मुझको मेरी निगाहों में घटा दे। ये देखिए नफ्सियात की तालीम है। अगर आप लोग दिलचस्पी नहीं रहे सब्जेक्ट में, तो दूसरा शुरू कर दो। हाँ, दूर पड़े मोहम्मद वाले। मैं भी तो फेस रीडर हूँ ना। दूर पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम पे गुफ्तगू है कि जो अल्लाह के नज़दीक ज़ैनुल आबिदीन है, और जो अपनी फूफी बहनों का काफिला लेकर जा रहा है। अभी बात आएगी, और ये बात होती है कि लोग जो इमाम का इमेज पोर्ट्रेट कर दें, कमज़ोर, बीमार, थके हुए काइंड ऑफ थिंग, हाँ यही है ना मज़लूमियत का। लेकिन मैं इसकी बिल्कुल वाइस वर्सा इमाम को पोर्ट्रेट करता हूँ। इमाम की ताकत, इमाम की शौकत व जलाल, इमाम का शिको। और ज़ादी गिरामी, एक शेर में अर्ज़ करता चलूँ, फिर आगे जाके और मैं बात करूँगा कि दरबार इब्न ज़ियाद में कहा, इमाम को एक मरतबा जलाल आया, कहा कि उठेगा हश्र जो आस्तीन उल्टूं, उठेगा हश्र जो मैं आस्तीन उल्टूं, इन्हीं बंधे हुए हाथों से मैं ज़मीन उल्टूं। नारा लगाइए, दुरूद पढ़िए। पहला मिसरा सही हुआ, उठेगा हश्र जो गुस्से में आस्तीन उल्टूं, उठेगा हश्र जो गुस्से
ظاہر ہے کہ شب عاشور اور اس سے چند دن پہلے سے بیمار تھے. وجہ معلوم ہے کہ کیا تھی؟ کیوں امام بیمار ہوئے؟ لوگ تو کہیں کہ اللہ کی مصلحت کی حکمت کی جہاد ثابت کرنا تھا، لیکن ریزن ظاہری کیا تھا؟ جب 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے تو امام نے ایک زرہ، ایک آرمر پہن رکھی تھی اپنے جد کی، امیر المومنین کی، اور وہ آرمر، وہ زرہ نہیں، میں بلانا نہیں چاہ رہا، میں فضائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں. یہ آپ کی محبت عقیدت کے آنسو ہیں، لیکن پھر میرا موڈ بدل جائے گا. آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ فضائل بیان کر رہا ہوں میں. ہاں، جزاک اللہ. ہاں، پھر یہ مجلس کی فضا بدل جاتی ہے. ہاں، کچھ چیزیں وہ ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ محرومیت کی بات پہ نہیں، بلکہ ہم امام کی طاقت کو سننا چاہ رہے ہیں. ہاں، جزاک اللہ. میں بڑا معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے کچھ دوسرے موڈ میں بیان کرنا. تو مورخین لکھتے ہیں کہ 2 محرم کو جب کربلا میں قافلہ داخل ہوا، امام ایک زرہ پہنے ہوئے تھے، ایک آرمر پہنے ہوئے تھے، اور وہ زرہ جو تھی وہ آپ کے جسم سے تھوڑی بڑی تھی. ظاہر کہ زرہ جو ہے آئرن کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے. تو امام نے اس کے حلقوں میں ہاتھ ڈال کر اس زرہ کو پھاڑ دیا. یہ ہے امام کی طاقت. امام نے اس کے حلقوں میں ہاتھ ڈال کر اس زرہ کو پھاڑ دیا تھا. لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ کی قوت و طاقت کو نظر لگ گئی. نظر برحق ہے اور نبی اور امام کو بھی لگتی ہے. کہا نظر لگ گئی، جیسے کہ وہاں حضرت یعقوب کو نظر لگی تھی. 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تھے. قرآن میں کہا، حضرت یعقوب نے منع کیا، میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ آیا کرو، مختلف دروازوں سے آیا کرو تاکہ نظر نہ لگ جائے. العین حق، نظر حق ہے. ایک حدیث ہے کہ نظر انسان کو قبر میں اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، اور صرف دوسروں کی نہیں، انسان کو اپنی بھی نظر لگتی ہے. اپنی بھی نظر لگتی ہے. اس لیے کہا کہ جب تم میرر اور آئینہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ اچھے لگ رہے ہو تو تم دعائیں ہیں یہ پڑھو، یا کم از کم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو جب تم خود اپنے آپ کو دیکھو. ورنہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہاری نظر لگ جائے. جو محبت میں ہے وہی نظر ہے، اور جو دشمنی میں ہے وہ حسد ہے. دور پڑے محمد و آل محمد. حسد کی تو کیا حاصل نہ تھا معلوم اخواں کو، یوسف کے بھائیوں کو. حسد کی تو کیا حاصل نہ تھا معلوم اخواں کو، نکل کر چاہ کنواں، نکل کر چاہ سے یوسف عزیز کارواں ہوگا. حسد کی تو کیا حاصل، یہ کون ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش، 200 سال اوپر کا کلام ہے، انیس کے استادوں میں. حسد کی تو کیا حاصل نہ تھا معلوم اخواں کو، نکل کر چاہ سے یوسف عزیز کارواں ہوگا. نبی کو کر وسیلہ قرب اللہ کا چاہے، نبی کو کر وسیلہ قرب اللہ کا چاہے. دوسرے مصرے میں ایک فارسی کا لفظ ہے جو استعمال نہیں ہوتا، نردباں. نردباں سیڑھی کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں. نبی کو کر وسیلہ قرب اللہ کا چاہے، گزارا بام تک کس طرح سے بے نردباں ہوگا. نبی وہ سیڑھی ہے کہ جو بام تک جا رہی ہے. گزارا بام تک کس طرح سے بے بام چھت، گزارا بام تک کس طرح سے بے نرد بام ہوگا. آتش آگے میرے ذہن میں کچھ اشعار سنے جو امیر المومنین کی شان میں آتش نے کہے. بڑی عارفانہ اشعار ہیں، کیونکہ آپ کی سماعت میں مجھے یقین ہے علمی باتیں 12 دن تک سنتے رہے. اور عجیب شعر کہتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں کچھ چند شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں. حاصل خلاصہ، حاصل اسے تو، یعنی علی کو، حاصل اسے تو قلزم قدرت کا سمجھ لے. قلزم قدرت. راجہ کیا ہو رہا ہے؟ اٹھائیے، آپ شاعر کے بیٹے ہیں. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. مشکل ہے؟ میں تو آسان بھی کر رہا ہوں، میں آسان بھی کر رہا ہوں. علی کو کہہ رہے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کہ علی قلزم قدرت کا حاصل ہے. حاصل اسے تو قلزم قدرت کا سمجھ لے. گوہر ہے علی، کون و مکان ہے صدف ہے دل.
اے دل کا قافیہ ہے حاصل اسے تو کل تمہیں قدرت کا سمجھ لے گوہر ہے علی کون و مکان ہے صدف ہے دل گوہر ہے علی کون و مکان ہے صدف ہے دل لا ریب اماموں میں سرآمد وہ ولی ہے لا ریب اماموں میں سرآمد وہ ولی ہے سمجھی نہ یہ جماعت کی صف ہے دل لا ریب اماموں میں سرآمد وہ ولی ہے سمجھی نہ مقدم یہ جماعت کی صف ہے دل سمجھی نہ مقدم یہ جماعت کی صف ہے دل آخری شعر بھی عرض کرتا چلو دشمن ہو جو ایسے کا کہے رکھتا ہے آتش دشمن ہو جو ایسے کا کہے رکھتا ہے آتش شیطان کے نطفے سے ہے وہ ناخلف ہے دل تو اجلانی گرامی میں منزل کلام پر تھا کہ امام نے ہیومن رائٹس پر مستقل کتاب کو لکھا اور اسی طرح سے امام کے علم کا مقام کیا تھا کوفے سے گزر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس عالم میں گزر رہے ہیں ایک عراقی سامنے آیا کہا مرد عراقی اگر تو مدینے میں ہوتا سنیے گا اے مرد عراقی اگر تو مدینے میں ہوتا تو میں تجھے جبریل کے اترنے کے مقامات بتا دیتا اگر تو ہوتا مدینے میں تو میں تجھے جبریل کے اترنے کے مقامات بتا دیتا اور علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا کہ راوی روایت کرتا ہے یہ صوفیہ میں سے ابو ایوب سجستانی کا میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے رابعہ بصری حسن بصری سفیان ثوری سفیان ابن عیینہ 8 یا 9 یہ صوفی تھے کہاں مکے پہنچے اور مکہ ڈراؤٹ کا خشک سالی کا قحط پیمائن کا شکار تھا کہ ہمارے جبے اور عبائیں اور قبائیں دیکھ کے انہوں نے جانا کہ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں کہا کہ تم دعا مانگو کہا ہم نے بڑی دعائیں کی گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں کی مگر بارش نہیں ہوئی اتنی دیر میں اہل مکہ نے دیکھا کہ سامنے سے گرد اڑ رہی ہے دیکھا کہ ایک ناکہ آتا ہے اس ناکے پہ نورانی صورت جوان ہیں جن کے چہرے پہ غم ہے مگر نور کے آثار اہل مکہ قریب پہنچے دیکھا علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں نے فرزند رسول کی سواری کے گرد حلقہ کیا کہا یبن رسول اللہ ہم فیمائن اور ڈراؤٹ اور قحط کا شکار ہیں آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو راوی کہتا ہے وہ ایوب سجستانی جو صوفیہ میں سے ہے کہ امام نے ایک ایک کر کے ہم سب کو پکارا نام لیے اور کہا کہ کوئی تم میں ایسا نہیں کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہو کوئی ایسا ہے کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہو کہ فرزند رسول علیہ دعا علیہ جواب ہم پر دعا کا مانگنا فرض ہے اللہ پہ اس کی قبولیت فرض ہے ہم دعا مانگتے ہیں مگر اللہ قبول نہیں کرتا امام نے کہا کہ نہیں تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو اس لیے کہ اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ اس کا محبوب بندہ جب بھی دعا مانگے گا قبول کر لوں گا اس کا محبوب بندہ جب بھی دعا مانگے گا قبول کر لوں گا اور پھر ان سب سے کہا کعبے سے دور چلے جاؤ کعبے سے دور ہو جاؤ دور چلے جاؤ یہ سب کہتے ہیں کہ ہم کعبے کی دیوار سے الگ ہٹ گئے دور چلے گئے امام کعبے کے پاس آئے حجر اسود کے پاس آئے 2 رکعت نماز پڑھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا یہ دعا کا جملہ سنانا چاہتا ہوں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا یہ نہیں کہا کہ پروردگار کو واسطے دیے ہوں اس کے ناموں کے یا کچھ اور اس کی حمد و ثنا کی ہو دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا صرف ایک جملہ کہا پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے پروردگار اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے اہل مکہ پر اپنے کرم کی بارش کو نازل فرما اور ابھی امام کی دعا سے ہاتھ گرے نہ تھے لیکن چاروں طرف سے بادل آنے لگے اور بارش ہونے لگی
عزیزان گرامی، جو امام کا جملہ ہے دعا میں ہے کہ اس محبت کے صدقے میں جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ان بندوں سے محبت نہ کرتا تو ان کی مودت کو واجب قرار نہ دیتا، ان کی مودت کو واجب قرار نہ دیتا اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا۔ تو حقیقت میں امام نے اپنی مودت کا وسیلہ بنایا بارگاہ الہی کے اندر۔ یہ امام کے اللہ کی بارگاہ میں امام کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، اور ظاہر ہے کہ مسائل کے قریب جا کے میں یہ شعر نہیں سناؤں گا، وہ ابن زیاد کا دربار ہے، اور پھر امام کا جاہ و جلال بولے عابد جب قتل سے ڈرانا چاہا، اور امام نے کہا کہ شہادت ہماری میراث ہے، بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، بولے عابد کہ شہادت ہے فضیلت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، سر کٹانا سر مقتل ہے سعادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے عادت اپنی، تیغ کی دھار پہ چلنا تو ہے عادت اپنی، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے، کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے۔ کاش تو جانتا عابد کو ڈرانے والے کب ڈرے موت سے احمد کے گھرانے والے۔ یا خود کا وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں دربار یزید کا، مگر اس کو میں سائیکولوجی کی بنیاد پر اس کی میں تشریح کروں گا۔ ظاہر ہے کہ کہا جب یزیدی کسی درباری نے تعریف کی یزید کی، اس کے باپ کی، بنی امیہ کی، تو امام نے اٹھ کر کہا وہی زنجیریں ہتھکڑیاں ہیں ہاتھوں میں طوق ہے، مگر اٹھ کے کھڑے ہوئے امام کہا اے کہ یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ ان لکڑیوں پر چلا جاؤں؟ ممبر نہیں کہا، اس لیے کہ ممبر اگر حق کے لیے استعمال نہ ہو تو وہ صرف لکڑیاں ان ارقا الی ہذہ الاعواد، اور لکڑی کو کہتے ہیں کیا میں ان لکڑیوں پر چلا جاؤں؟ یزید شش و پنج میں پڑا۔ اہل دربار میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہاں اجازت دو جانے کی، ظاہر وہ اپنے ابا و اجداد کا بھی حشر دیکھ چکا تھا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے اسی مقام پر، اور انسرٹ کروں گا، اور وہ بھی ضروری ہے، وہ اس امام کی ہے کہ جس کا بہت کم ہم ذکر کرتے ہیں، جبکہ دونوں برابر سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ صلح کے بعد یزید کا باپ مدینے آیا جب صلح حسن ہو گئی، اور مسجد نبوی میں، اور امام حسن سے کہنے لگا علیہ السلام سے درود پڑھ محمد علیہ ممبر پر جائیے اور کچھ بیان فرمائیے۔ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ امام اس طرح سے خطبے نہیں دے سکیں گے جیسے کہ باپ صاحب ممبر سلونی دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ باپ کے دور میں خاموش رہتے، ہر امام دوسرے امام کی موجودگی میں خاموش رہا ہے، اس اصول کو یاد رکھیے گا، ہر امام دوسرے امام کی موجودگی میں خاموش رہا ہے۔ تو اس خاموشی سے غلط مفہوم سمجھا، اسی لیے کہ معرفت نہ تھی۔ کہا کہ آپ جائیے ممبر پر اور خطبہ دیجیے۔ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ممبر پر گئے، کہا یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہی ہے، مگر جو نہیں جانتا فمن لم یعرفنی فانا الحسن ابن رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسن ہوں علی کا بیٹا، میں حسن ہوں رسول اللہ کا بیٹا۔ اس لیے کہ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے امام، صحابی موجود تھے، انہوں نے دیکھا تھا مباہلے میں ابنانا کی منزل پر کون تھے۔ فَأَنَا الْحَسَنُ ابن رسول اللہ، اور آپ یہ دیکھیے کہ امام نے جو کہا رسول اللہ، اللہ کا رسول،
اللہ کا رسول. تو امام نسبت اللہ تک پہنچا رہے ہیں کہ میں بیٹا ہوں اللہ کے رسول کا. رسول کون ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. تمام نسبتیں خدا تک جاتی. فَأَنَا الْحَسَنِ ابن رسول اللہ، انا ابن البشیر النذیر، انا ابن المصطفیٰ بالرسالہ، انا ابن من صلی علیہ الملائکہ، انا ابن من کان جبرائیل الصفی الیہ، انا ابن من بعث رحمتا للعالمین. حسن رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں آسمانوں کے فرشتے جس پر درود بھیجتے ہیں، میں وہ ہوں کہ جبریل اللہ کی سفارت لے کر جس کے سامنے حاضر ہوئے، میں وہ ہوں کہ جس کی ذرا وجہ سے اس امت کو شرف ملا، میں وہ ہوں جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. درود پڑھے محمد والے محمد کا. اب اس مقام تک امام پہنچے، وہ گھبرا گیا جیسے یزید گھبرا رہا تھا دربار میں. گھبرا گیا امیر شام اور انٹرپٹ کیا، کہا ذرا کھجور پر گفتگو کر دیجئے. کھجور پر سارے کھانے پینے کی عادتیں تو تھیں نا. کھجور پہ گفتگو کر دیجئے. تو امام نے کہا نام، اسی روانی میں نام ٹھیک ہے. کہا الشمس تنفق والقمر یلون والریح تنفق. امام اسی روانی میں بولے. کہا کہ ہاں سورج اس کو پکاتا ہے، چاندنی اس میں ذائقہ ڈالتی ہے، رات کی برودت اس کو ٹھنڈا کرتی ہے اور دن کی حرارت اس کو گرم کر دیتی ہے. یہ کہا کھجور پر اور پھر آگے بڑھے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن من کان من ربہ کا قاب قوسین او ادنا، انا ابن مستجاب الدعویٰ، انا ابن من کانت اخبار السماء الیہ تترا، انا ابن من جعلت الارض مسجدا وطہورا، انا ابن منہم من جعل اللہ لیذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے قاب قوسین پر اپنے رب سے ملاقات کی. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر غیب کی خبریں بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتی تھی. میں اس کا بیٹا ہوں پوری زمین کو جس کے لیے مسجد قرار دیا گیا. اور میں اس قوم سے ہوں کہ جس کو اللہ نے طیب و طاہر اور تطہیر کا اعلان قرآن میں کیا. اب میں نے یہ مثال دی امام کے خطبے کی اس لیے کہ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا کہ امام کو ممبر پر آنے کی اجازت دی یا نہیں. تو اب امام ممبر پر آئے اور اب لکڑیاں ممبر بن گئی. اب لکڑیاں ممبر بن گئی اور امام نے پہلے تو توحید پر گفتگو کی. اس کو میں صرف نظر کر رہا ہوں. امام نے جو اللہ کی تعریف کی ہے اس خطبے میں، بظاہر وہ اللہ کی تعریف ہے. درود پڑھیں محمد. امام نے اس خطبے میں جو تعریف کی اللہ کی، بظاہر وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، مگر باطن میں یزید کو میسیجز دیے. باطن میں یزید کو میسیج دیے. وہ پارٹ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، اس کو میں حذف کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر خطاب کیا اہل دربار سے. اور کس عالم میں خطاب کر رہے ہیں امام؟ آپ کے سامنے وہ منظر اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ہے لوگو، اوتینا بسبع وفضلنا بستہ. اے لوگو، ہم کو اللہ نے 7 فضیلتیں عطا کی اور 6 شرف عطا کیے. ایک قیدی گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، بے مخنا و ردا بہنیں پھپھیاں. اور یزید کے دربار میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو 7 فضیلتیں دیں اور 6 خصلتیں
خصلتیں عطا کی. وہ 7 فضیلتیں کیا ہیں؟ ہمیں میں اللہ نے اپنا آخری نبی قرار دیا, ہمیں میں اللہ نے وسیع قرار دیا, ہمیں میں اللہ نے سید الشہداء حمزہ کو قرار دیا, ہمیں میں جعفر طیار کو قرار دیا, ہمیں میں خاتون جنت کو قرار دیا, اور ہمیں میں سیدہ شباب اہل الجنہ کو قرار دیا. یہ ہے شام تک بلانے والے قید کرا کر ایک دربار یزید میں آل محمد کی فضیلتوں کا اعلان ہو رہا ہے. اور اس کے بعد کہا, یہ وہ مقام ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں علم نفسیات سائیکولوجی کی روشنی میں, کہا کہ اور ہمیں 6 خصلتیں اللہ نے عطا کی. اوتینا العلم والحلم والشجاعت والسماحت والکرم والمودۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہم کو علم عطا کیا, حلم عطا کیا, سخاوت عطا کی, کرم عطا کیا, اور مومن کے دل میں ہماری محبت نہیں مودت کو قرار دیا. اس میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے وہ مشہور واقعہ ہے, اور میں چند عربی کے شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو فرزدق نے کہے تھے. اس کا تناظر کیا ہے؟ ایک جب دائرے کے بادشاہ آیا, حج کرنا چاہتا تھا, حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا, ریلے آ رہے تھے کہ پہنچ نہیں سکا. پوری اس کی ٹیم اور کمپنی اور پلٹن اور فوج کوشش کرتی رہی مگر حجر اسود تک نہ پہنچ پایا. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ مجمع خود بخود راستہ دینے لگا, کائی کی طرف چھٹنے لگا. اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا ایک نوجوان نورانی صورت بزرگ آ رہے ہیں, اور مجمع اگرچہ کہ کعبے کا طواف کر رہا تھا مگر اب امام کو راستہ دے رہا ہے طواف کو روک کر. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, طواف کو روک کر امام کو راستہ دے رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سب یہ جانتے تھے, ان کا ضمیر بھی جانتا تھا, ان کا قلب بھی جانتا تھا کہ امامت کا احترام کعبے کے طواف سے بھی افضل ہے. اس پر روک دیا انہوں نے. امام وقار کے ساتھ آئے, قدموں کو اٹھاتے ہوئے حجر اسود کے پاس آئے, بوسہ دے کے ہاتھوں کو مس کر کے چلے گئے. اسی طرح سے مجمع نے ساتھ دیا, اور اس نے تجاہل عارفانہ میں نالجبل اگنورینس میں پوچھا من ہذا, یہ کون ہے؟ فرزدق قریب تھے. عزیزان گرامی, آج 1400 سال کے بعد ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے قصیدے لکھنا بہت آسان بات ہے, مگر سلطان جابر کے سامنے امام کی تعریف لکھنا یقینی موت کو دعوت دینا ہے. موت کو دعوت دینا ہے. فرزدق اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فی البدی 40 اشعار کہے اس قصیدے میں کہ جن کی آج تک عربی زبان میں نظیر نہیں ملتی. کہا کہ تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطاء وطاعت والبیت یعرفہ والحل والحرم. یہ وہ ہے کہ اگر اس کے قدموں کے نیچے خاک آ جائے تو یثرب بھی پہچانتا ہے, مکہ بھی پہچانتا ہے. اگر ان کے قدموں کے نیچے مٹی اور خاک آ جائے تو اس کو بھی حل و حرم جانتے ہیں, مکہ و مینا جانتے ہیں. ھذا الذی تعرف البطاء وطاعت والبیت یعرفہ والحل والحرم یکاد یمسکہ عرفان و راحت. عجیب و غریب شعر ہے. یکاد یمسکہ عرفان و راحت رکن الحتیم اذ ما جاء یستلم. یہ وہ ہے کہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, مس کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں تو حجر اسود ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. گرامی, یہ مولا کا کرم ہے کہ میں ہر امام کی فضیلتوں کو, فضائل کو اسی طاقت اور پاور اور پوٹینسی سے بیان کر سکتا ہوں جو علی کے فضائل میں طاقت ہے. یکادو یمسکہ عرفان و راحت رکن الحتیم اذ ما جاء یستلم. جب یہ ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں حجر اسود کی طرف تو وہ پتھر خود ان کے ہاتھوں کی خوشبو کو سونگھتا ہے. وہ پتھر خود ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے. ما قال لا قط الا فی تشہد. انہوں نے کبھی اپنی زبان سے منع نہیں کیا, لا نہیں کہا.
انہوں نے اپنی زبان سے کبھی لا نہیں کہا، انکار نہیں کیا. لولت تشہدو لکان اللہ نامی، یہ وہ ہیں کہ جس نے کبھی اپنی زبان سے لا نہیں کہا. اگر کلمے میں لا الہ الا اللہ لا نہ آتا تو یہ کبھی اپنی زبان سے لا نہ کہے. یہ وہ سخی ہے، یہ وہ جنرس ہے، یہ وہ ہے کہ اس نے کسی کو منع نہیں کیا. اگر تشہد میں کلمے میں لا نہ آتا تو یہ اپنی زبان سے کبھی لا نہ کہتے، منع نہ کرتے. مسلسل ایکسٹمپور فرزدہ کا شعر کو کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس مقام پر پہنچے ولایت کے جوش میں. کہتے ہیں حاذا ابن فاطمہ ان کنتا جاہلہ، یہ زہرا کا فرزند ہے اگر تو ان کے بارے میں جاہل ہے. درود پڑھے محمد علیہ. حاذا ابن فاطمہ ان کنتا جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور انہی کے جد پر اللہ نے وحی کا خاتمہ کیا، انہی کے جد پر اللہ نے رسالت کا خاتمہ کیا. اور ادھر امام کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے ہم کو 6 خصلتیں عطا کی ہیں. اللہ نے ہم کو علم عطا کیا، اور یہ پہلی بنیاد ہے. آخری کیا تھی؟ والمودۃ فی قلوب الناس، not ناس، والمودۃ فی قلوب المومنین. اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا. کہاں سے آغاز کیا؟ علم عطا کیا. اس لیے کہ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیومن پرسنالٹی کو ایوالو ہونے کے لیے جو بنیادی انگریڈینٹ چاہیے وہ علم ہے. جاہل سے کوئی محبت نہیں کرتا، جاہل کو کوئی جگہ نہیں دیتا، جاہل کو کوئی جاب نہیں دیتا. پہلا علم، اور علم بھی وہ علم کہ جو انسان کو اس مقام تک لے جائے. اس مقام پر میں علم کی ڈیفینیشن کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں باب مدینۃ العلم کی زبان سے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس العلم فی السماء فینزل الیکم، علم آسمانوں میں چھپا ہوا نہیں ہے کہ وہ زمین پر اترے. ولا فی الارض فیخرج الیکم، زمین میں پوشیدہ نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے. وَلَكِنَّ الْعِلْمَ مَجْبُولٌ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا. یار ایوانا گفتگو سن رہے ہیں، علم نہ آسمانوں میں ہے کہ زمین پر اترے، علم نہ زمین پہ ہے کہ وہ باہر نکلے. ہاں اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا. تعلموا آداب الروحانیین، اگر اس علم کو پانا چاہتے ہو جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، اہل روحانیت کے آداب سیکھ لو. اہل روحانیت کی صحبت اختیار کرو، اہل روحانیت کے مینرز اور ایٹیکیٹس کو سیکھ لو. علم نہ آسمانوں میں کہ زمین پر اترے، علم نہ زمین میں پوشیدہ کہ وہ باہر نکلے. تعلموا آداب الروحانیین، اہل روحانیت کی صحبت اختیار کرو. آج کل پرنٹنگ کا زمانہ آ گیا تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں عالم کے پاس جانے کی، کتاب کافی ہے. مومن بھی کہنے لگے کہ کتاب کافی ہے، کیوں کتابیں زیادہ چھپنے لگی ہیں. مگر بیچاری کتاب نہ روکتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ ٹوکتی ہے. عالم کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. ایسے بیٹھو، ایسے دیکھو، ایسے بولو. درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ارشاد فرمایا کہ علم آسمانوں میں نہیں کہ زمین پر اترے، علم زمین میں نہیں کہ باہر نکلے. ہاں اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا. اور اس کی کی کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے، اس کو انلاک کرنے کا اہل روحانیت کے آداب سیکھو. فَيُظْهِرُ لَكُمْ، وہ علم تمہارے قلب سے نکل کر تمہاری زبان تک آ جائے گا. وہ علم تمہارے قلب سے نکل کر تمہاری زبان تک آ جائے گا. یہ علم کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا. تو ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی چیز جو انسان کی شخصیت کی بنیاد ہے وہ علم ہے. کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، مگر علم بیکار ہے اگر ٹولرنس نہ ہو، اگر انڈیورنس نہ ہو، اگر تحمل نہ ہو، جس کو قرآن حلم کہتا ہے.
حلم کی ڈیفینیشن قرآن سے بتاؤں میں آپ کو. حلم ایک مقام پر ذکر کرتا ہے زمین و آسمان کا. لَإِن زَعَلَتَا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو پلٹ دیتا, زمین و آسمان کو. اگر اللہ چاہتا تو زمین و آسمان کو پلٹ دیتا, مگر ان اللہ غفور حلیم, مگر اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ حلیم بھی ہے. تو حلم کی تعریف کیا ہوئی؟ قدرت رکھنے کے باوجود انسان وہ عمل نہ کرے, یہ حلم کا مقام ہے. مگر آج کے زمانے میں لوگ حلم کو تو بھول گئے ہیں, صرف حلیم کو یاد کر رکھا ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. یہ حلم کا علم بیکار ہے اگر حلم نہ ہو. اور یہی ایک اسی کے قریب کی ایک حدیث ہے, اور یہ اسی سورس سے ہے کہ جب 12 دن ہم نے جو ذکر کیا جس امام کا کہ ایک شخص آیا, سائل آیا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور کہا کہ فضیلۃ المحتاج ہوں, میں کچھ چاہتا ہوں, میری مدد کیجیے. مگر یہ آل محمد کا احترام انسانیت ہے کہ انہوں نے کسی کی عزت نفس کو کم نہیں کیا. کہا یہ بیگر اور سوالی ہے, اس کو میں طالب علم بنا کر انعام دوں گا, اس کو اسٹوڈنٹ بنا کر انعام دوں گا. امام نے کہا کہ میں تجھ سے 3 سوال کروں گا, اگر تو ایک سوال کا جواب دے دے گا 1/3 دوں گا, 2 کا دے گا تو 2/3 دوں گا, 3 کا جواب دے گا تو پوری تیری حاجت کو پورا کر دوں گا. یہ بتا کہ انسان کی زندگی میں سب سے فارموسٹ کیا ہے, سب سے لازمی چیز کیا ہے؟ اس نے جواب دیا العلم ماہ الحلم, علم ہونا چاہیے مگر حلم کے ساتھ. درود پڑھے محمد والے. علم ہونا چاہیے حلم کے ساتھ. امام نے کہا اگر کسی کو یہ نہ ملا ہو پھر کہا المال ما ہو سخاوہ, مال ہو مگر سخاوت کے ساتھ, مال ہو مگر سخاوت کے ساتھ. کہا اگر کسی کو یہ بھی نہ ملا ہو کال فقر, غربت ہو ما الصبر, صبر کے ساتھ. سید الشہداء کی بارگاہ میں وہ شخص جواب دے رہا ہے, ابھی سوالی بن کر آیا تھا, امام نے اس کو اسٹوڈنٹ بنا دیا کہ اب تو انعام پائے گا, بھیک لے کر مت جا, اپنی معرفت کا انعام لے کر جا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. اور پھر 3 سوالات کے جواب دیے. امام مسکرائے اور ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ کسی کے پاس اگر علم نہ ہو حلم کے ساتھ, کسی کے پاس مال نہ ہو سخاوت کے ساتھ, کسی کے پاس غربت ہو مگر صبر نہ ہو, پھر وہ شخص جواب دیتا ہے کہ وہ شخص اس قابل ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور اس کو جلا دے. اس کی کوئی ورث نہیں کہ آسمان سے بجلی گرے اس کو جلا دے. امام مسکرائے اور تھیلی نکالی پیسوں کی اور کہا کہ تو پاس نہ آ, میں تیرے قدموں پہ مال کو پھینک رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد کا. یہ امام کا احترام انسانیت ہے. اور اب میں تقریباً اپنی تقریر کے مڈل یا 2/3 سے گزر چکا ہوں, لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ میں بھی خاتمہ کرنے والا ہوں. 2 فضائل امام کے اور عرض کروں گا اور پھر میں گریز کی طرف آؤں گا. لیکن اس خطبے کو کہ اس حصے کو پورا کرو کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. شخصیت کی پہلی بنیاد علم ہے, لیکن اگر اس میں گھبراہٹ و بے چینی و علم نہ ہو تو علم بیکار ہے. اور علم و علم بیکار ہیں کہ اگر اس شخص کے اندر شجاعت نہ ہو, یعنی جو کچھ علم کے تقاضے ہیں ان پر اسٹینڈ لینے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہو. تو علم بھی ہو اس کے ساتھ علم بھی ہو اس کے ساتھ شجاعت بھی ہو. اور علم و شجاعت بیکار ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے, ظاہر 14 سال کا, آج بھی استعمال کیا جاتا ہے ماڈرن عربک میں بھی.
समाहत कहते हैं पर्सनैलिटी को। कोई शख्स सच बात कह दे, अच्छी बात कह दे, लोग ये भी रेट करते हैं कि इसकी शख्सियत क्या है जो ये बात कह रही है? शख्सियत की पावर अलग होती है। तो इल्म शुजाअत बेकार है जब तक कि शख्सियत ना हो। इसको समाहत कहा गया। और इल्म शुजाअत समाहत बेकार है जब तक कि इंसान के पास सदाकत और ट्रुथ ना हो। तो जब अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं,